بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دین اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، کتاب التوحید کی شرح کا، اس کے پڑھنے کا، اس کی وضاحت کا جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی نصرت سے چل رہا ہے، اس میں آج ہمارے سامنے جو عنوان ہے وہ عقیدہ توحید کا بہت ہی اہم سبق ہے، جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں مصنف نے ایک آیت کریمہ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، اس کی روشنی میں اس مسئلے کو واضح کیا ہے۔ آج کا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بھی شرک میں سے ہے، یہ بھی شرک ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کی پناہ مانگے۔ پناہ مانگنا، استعاذہ اس کو کہتے ہیں، پناہ مانگنا، پناہ طلب کرنا، بچاؤ طلب کرنا، حفاظت طلب کرنا، تلاش کرنا، یہ بھی توحید کی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے پناہ مانگی جانی چاہیے، کیونکہ اصل میں حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اصل میں محافظ، ملجا، ماوا، حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا، مصیبتوں سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے بچانے والا، تحفظ فراہم کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو ہمیں یہ بچاؤ کسی مصیبت سے، کسی پریشانی سے جو بچاؤ ہم چاہتے ہیں، اس بچاؤ کا سوال کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی سے۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس کے بچانے کی، اس کی حفاظت کی جو بھی اللہ تبارک و تعالی ترکیب بنا دے، جو بھی سبب بنا دے، جو بھی ذریعہ بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس وسیلے سے بھی چاہتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ذریعہ بنا دیتا ہے اور بندے کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو یہ توحید کا حصہ ہے، یہ توحید کا حصہ ہے کہ پناہ کس سے مانگی جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور یہ شرک ہے کہ پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے بجائے کسی اور سے مانگی جائے، اللہ کی پناہ تلاش کرنے کے بجائے، اللہ سے پناہ مانگنے کے بجائے، چاہنے کے بجائے کسی اور سے پناہ چاہی جائے۔ یہ ہے آج کا عنوان۔ تو یہ جو سبق ہے، عنوان ہے باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ، اس بات کا بیان کہ اللہ کے علاوہ سے، غیر اللہ سے، اللہ کے سوا جو بھی جاندار ہے، بے جان ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، کوئی بھی نبی ہے، ولی ہے، فرشتہ ہے، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے، یا دیگر انبیاء اور رسول علیہ السلام میں سے کوئی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں میں سے کوئی بھی ہو، جن ہو، شیاطین ہو، فرشتے ہوں، کوئی بھی ہو، غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ سے پناہ چاہنا، شرک۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ ہمارا عنوان ہے۔ تو یہ سبق کیوں آیا ہے؟ پڑھ رہے ہیں ہم توحید، کتاب التوحید پڑھ رہے ہیں، توحید کا بیان، توحید کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ یہ سبق کیوں آیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو توحید ہمارے یہاں ہونی چاہیے، اس توحید کے خلاف بہت ساری قسمیں، بہت ساری شکلیں، بہت سارے کام، بہت سارے ایسے عقائد ہیں جو توحید کے خلاف، اس کے اپوزٹ، اس کے منافی،
उस तौहीद को बर्बाद करने वाले काम हैं, तो उनमें से एक काम क्या है? ये भी है। उनमें से एक काम ये भी है, शिर्क का काम है, तौहीद के खिलाफ काम है कि कोई भी शख्स गैरुल्लाह से पनाह, गैरुल्लाह की पनाह तलाश करे, गैरुल्लाह से पनाह मांगे, गैरुल्लाह की पनाह चाहे। तो अब ये जो सबक है, इसमें पहली जो दलील है वो अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की आयत करीमा है। सूरह जिन की एक आयत करीमा हमारे सामने है, और दूसरी जो दलील है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जिसे इमाम मुस्लिम वगैरह ने अपनी सहीह के अंदर नकल फरमाया है। कोशिश करेंगे कि मुख्तसर आयत करीमा और उस हदीस की रोशनी में इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लें, वाज़ेह कर ले जाएं और वाज़ेह हम सब के लिए हो जाए। पहली बात, अल्लाह फरमाता है वअन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ूना बिरिजालिन मिनल जिन्न फज़ादूहुम रहाक़ा। अल्लाह तबारक व तआला जिन्नात की बातें, जिनों ने जो बातें की थी, उसमें से एक बात यहाँ पर नकल फरमाई है। इस सूरत के अंदर ये आयत करीमा है जो जिनों की गुफ्तगू को उसमें बयान किया गया है, और एक बात ये भी है जो यहाँ पर जिनों ने कही है। इससे पहले वाली जो आयत करीमा है, यानी ये आयत नंबर 6 है, इससे पहले जो 5 आयतें गुजरी, उन आयतों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें क्या मिलेगा? वो जिन्नात कहते हैं आमन्ना बिही वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा। हमने कुरान सुना, समिअना कुरानन अजबा यहदी इलर रुश्दी फआमन्ना बिही, है ना? हमने एक कुरान सुना है, बड़ा अजीब व गरीब कलाम है अल्लाह तबारक व तआला का, वो हमने सुना है। फआमन्ना बिही, और हम अल्लाह के कलाम कुरान करीम पर ईमान लाए हैं। वलन नुश्रिका बिरब्बिना अहदा, इसलिए हम अपने रब के साथ किसी को भी शरीक नहीं बनाएंगे। हम अपने रब के साथ किसी को भी शरीक नहीं बनाएंगे। अब ये बात जिन्होंने कही ना कि हम किसी को शरीक अल्लाह तबारक व तआला के साथ में नहीं बना सकते, अल्लाह तबारक व तआला अकेला है, उसके साथ किसी को भी साझी, शरीक, पार्टनर, मुआविन, मददगार हम हरगिज नहीं बना सकते। तन्हा मददगार अल्लाह तबारक व तआला के साथ है। तो जब ये जिन्होंने ये बात कही कि हमने कुरान सुना है, बड़ी अजीबोगरीब बात है, उसके अंदर अल्लाह का कलाम है, यानी अजीब किस माने में? उसका पैगाम अजीब है, उसमें अल्लाह का कलाम अजीब है, अल्लाह तबारक व तआला की बातें अजीब, सुनता है तो इंसान हैरान हो जाता है। इतनी मुअस्सिर बात कि आदमी कानों से टकराए तो दिलों में उतरती चली जाए। तो उसके बाद जब ये बता दिया कि हम अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराएंगे, तो उसके बाद बताने लगे कि जब हम पहले ईमान लाने से पहले जिनों की क्या हालत थी, वो जिन अपना पुराना हाल और इस्लाम लाने के बाद वाला हाल, ये दोनों हाल बयान करने लगे। ये हुआ। उसमें से एक बात क्या है इस आयत करीमा में? अब बात समझ में आएगी। क्या कहा इन लोगों ने? देखिए तर्जमा क्या है, पहले तर्जमा पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसी, इंसानों में से कुछ लोग थे, इंसानों में से कुछ मर्द हजरात थे, यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्न, जो जिनों में से कुछ मर्दों की पनाह हासिल करते थे। इंसानों में से कुछ लोग थे जो किसकी पनाह मांगते थे? जिनों में से कुछ लोगों की। फज़ादूहुम रहाक़ा, तो इन लोगों ने उनके खौफ में और उनके गुनाह में और ज्यादा इजाफा कर दिया। किसने इजाफा कर दिया? इजाफा कहां से हो गया? रहाक़ान। रहाक़ के माने क्या होते हैं? 2 माने। रहाक़ का एक माना है गुनाह, और रहाक़ का एक माना क्या है? एक माना है गुनाह, और दूसरा माना क्या है? ये देखिए क्या माना बताया, फज़ादूहुम रहाक़ा। इसका एक माना है खौफ, दूसरा माना है इत्म, गुनाह। अब देखें कैफियत क्या है, खुलासा बताता हूं मैं आपको, निचोड़। जिन्नात थे कुफ्र की हालत में थे, जिन्नात थे कुफ्र की हालत में थे। जब कुफ्र की हालत में थे, वो इस्लाम नहीं लाए थे, तो कुछ इंसानों में से कुछ लोग ऐसे थे जो उन जिनों की पनाह लेते थे।
उन जिनों की पनाह लेते थे। कैसे पनाह लेते थे? एक आदमी सफर कर रहा है, ऊँटनी पर है, गधे के ऊपर है, खच्चर के ऊपर है, घोड़े के ऊपर है, आदमी जा रहा है, सहराओं से गुजर रहा है, जंगलात से गुजर रहा है, ठीक है। अब क्या होता था, जैसे कोई वादी नजर आती थी, वादी मतलब पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के बीच में कुछ जगह है, उस वहां से रास्ता गुजर रहा है, तो ऐसे पहाड़ों वगैरह के ऊपर इन जिनों का, शैतानों का बसेरा हुआ करता है। तो ये जो इंसानों में से कुछ लोग थे, इनका मसला क्या था कि जब ये सफर करके जाते थे तो वादी से गुजरते थे। वादी किसको कहते हैं? पहाड़ों के बीच की खाली जगह। ये पहाड़ है और ये पहाड़ है, तो बीच वाली जो जगह है वो क्या है? वो वादी है। वहां से गुजरते थे तो एक अकीदा बना हुआ था, कुफरी अकीदा, शिरकी अकीदा बना हुआ था कि इस वादी से हम गुजरेंगे, अगर हम इस वादी के सरदार की पनाह नहीं मांग लेंगे, यानी इस वादी का सरदार जिनों में से जो वादी का सरदार है, यहाँ का हाकिम है, यहाँ का मुखिया है, यहाँ का है ना, जो भी अगुवा है, बड़ा है, अगर हम उसकी पनाह नहीं ले लेंगे तो यहाँ के जिन्नात हमको सताएंगे। यहाँ के जिन्नात हमको क्या करेंगे? हमको सताएंगे। ये उनका अकीदा था। इसलिए जब वो गुजरते थे रास्तों से तो कहते थे नऊज़ु बि सय्यिदि हाज़ल वादी, हम इस वादी के सरदार की पनाह चाहते हैं, अला सुफ़हाए क़ौमिही, उसके कौम के नादानों और बेवकूफ़ों के मुकाबले में। यानी हम इस सरदार की पनाह चाहते हैं, ये हमें बचा ले, हमारी सिक्योरिटी करे, हमारा तहफ़्फ़ुज़ करे। ऐसा ना हो कि इस सरदार की कौम के जो नादान जिन्नात हैं वो हमें तकलीफ पहुंचाएं, इसलिए हम इस वादी के सरदार की पनाह चाहते हैं। ये तरीका चलता था। लेकिन जब तक वो जिन्नात मुसलमान नहीं हुए थे तब तक तो कोई बात नहीं थी। उनको अच्छा लगता था कि हम ऊंचे लोग हैं, हम लोग सरदार हैं, हम लोग अपने गांव के, वादी के मुखिया हैं, तो हमारे पास कोई आ रहा है, हमारी पनाह मांग रहा है, तो हम बड़े हैं, हम ऊंचे। उनको अपनी बड़प्पन का, अपनी ऊंचाई का एहसास होता था। लेकिन जब वो मुसलमान हो गए, इस्लाम ले आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कुरान करीम की तिलावत सुनी और इस्लाम ले आए। कुरान करीम की तिलावत सुनने के बाद उसी का तज़किरा किया है ना कि इन्ना समिअना कुरानन अजबा यहदी इला रुश्द, हमने एक अजीब व गरीब कुरान सुना है जो हिदायत का रास्ता दिखाने वाली किताब है। फ़आमन्ना बिही, तो हम ईमान ले आए, वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा, इसलिए हम अपने रब के साथ अब शरीक नहीं करें। इस्लाम लाने के बाद क्या हुआ? इस्लाम लाने के बाद इनको खुद पता चल गया कि हम लोग शिर्क कर रहे थे, कुफ्र कर रहे थे। अब तो सब अल्लाह के लिए होना चाहिए। इबादत किसकी करने लगे? अल्लाह की। सजदा अल्लाह का, रुकू अल्लाह का। मुसीबत आ जाए तो पनाह किसकी मांगने लगे? वो जिन, अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगने लगे। मुश्किल आ जाए, दुश्वारी आ जाए तो किसका सहारा ढूंढने लगे? अल्लाह तबारक व तआला का सहारा ढूंढने लगे। अब इस्लाम लाने के बाद जब वो पहले वाले जो थे इंसान, जो इनका सहारा लेते थे, इनकी मदद मांगते थे, वादी से गुजरते थे तो इनकी पनाह तलाश करते थे, अब इस्लाम लाने के बाद इन जिनों को बहुत खराब लगने लगा। इन जिनों को बहुत खराब लगने लगा कि अरे हम लोग जब मुशरिक थे, हम लोग जब नहीं जानते थे, तब ये लोग हमारी पनाह मांगते थे, तो ठीक है हम जानते ही नहीं थे। लेकिन अब इस्लाम ले आए, मुसलमान हो गए, तो अब तो हम अपनी मुसीबतों में अल्लाह को पुकारते हैं। तो ये इंसान अपनी मुसीबतों में हमको क्यों पुकारते हैं? इनको भी अल्लाह तबारक व तआला को पुकारना चाहिए। पनाह किसकी मांगनी चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला की मांगनी चाहिए। तो अभी इस्लाम लाने के बाद इन जिनों को बहुत खराब लगता था, बहुत बुरा लगता था कि हम मुसीबत में होते हैं तो अल्लाह की पनाह चाहते हैं, लेकिन इन इंसानों को देखो, ये आज भी किसकी पनाह मांगते हैं? हम जिन्नों की पनाह मांगते हैं। ये वाकया बयान किया किसने? जिनों ने बयान किया। तो यही कह रहे हैं, जिन्हों ने क्या कहा था? वअन्नहु कान रिजालुन मिनल इंस, कुछ इंसानों में से लोग थे, यऊज़ूना बिरिजालिन मिनल जिन, जो जिन्नातों में से कुछ लोगों की पनाह तलाश करते थे, पनाह तलब करते थे, ढूंढते थे। फज़ादूहुम रहक़ा, तो उन जिनों ने इनके गुनाह को बढ़ा दिया या इनके खौफ को बढ़ा दिया। फज़ादूहुम रहक़ा,
بھائی پناہ مانگ رہے ہیں تو مصیبت دور ہونی چاہیے، ڈر ختم ہونا چاہیے، خوف دور ہونا چاہیے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ اور خوف میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک سے پریشانی دور نہیں ہوتی ہے، شرک سے پریشانی بڑھتی ہے۔ شرک سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی شرک کرتا ہے تو اس کی مصیبت دور نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ شرک کی سزا ہے۔ ایک آدمی شرک کرتا ہے تو وہ جو سوچتا ہے اس کا الٹا اسے حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ اس کا تذکرہ مزید آپ کے سامنے آئے گا۔ تو صرف اور صرف ابھی ہم نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے میرے بھائیوں کہ کچھ انسان کچھ جنوں کی پناہ مانگتے تھے۔ پناہ کا معنی واضح ہو گیا۔ پناہ کا معنی ہوتا ہے حفاظت میں آنا، حفاظت مانگنا کہ بھئی مجھے بچا لو، مجھے دشمن کا خطرہ ہے، مجھے مصیبتوں کا خطرہ ہے، اس پر مجھے جنوں کا خطرہ ہے، شیطانوں کا خطرہ ہے، ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، چوروں کا خطرہ ہے، لٹیروں کا، رہزنوں کا خطرہ ہے، اس لیے آپ مجھے بچا لیجیے، مجھے آپ کیجیے، کیا کیجیے؟ مجھے بچا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں پناہ طلب کرنا۔ اب ہم لوگ پڑھتے ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق پوری سورت، اور قل اعوذ برب الناس پوری سورت۔ کیا ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نبی کو کہتا ہے آپ کہیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں کس کی؟ فلق کے رب کی، فلق کے رب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے پناہ؟ کس کی اور کس سے؟ کس کے بچاؤ میں آنا ہے؟ کس سے بچنا ہے؟ اس مصیبت سے بچنے کے لیے اس کی حفاظت میں آنا ہے۔ یہ با اور من کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ با کس پر آئے گا؟ جس کی پناہ چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور من کس سے آئے گا؟ جس کی پناہ، جس سے پناہ چاہنا۔ تو قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں رب کی، فلق کے رب کی۔ کس سے؟ یعنی بچنا کس سے ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ من شر ما خلق، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تمام مخلوقات کے شر سے، اس کے فساد سے، اس کی تکلیف سے، اس کی مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں فلق کی رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ اچھا، سورۃ الناس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، انسانیت کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ دیکھا؟ اور مزید کیا ہے؟ ملک الناس، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا، انسانوں کا رب ہے، انسانوں کا بادشاہ ہے، انسانوں کا معبود ہے۔ یہ 3-4 آیتوں میں مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا، عظمتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ سورۃ الفلق کے اندر پہلی آیت کریمہ میں اللہ کی پناہ، اور اس کے بعد بقیہ آیتوں میں کس کس چیز سے بچنا ہے اس کا تذکرہ۔ سورۃ الناس کے اندر کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت، کس کی پناہ چاہیے؟ اللہ کی پناہ چاہیے، اور پھر اکا دکا آیتوں میں اخیر میں فلاں فلاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، خناس کی وسوسے کی شر، خناس شیطان، من الجنتی الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنتی والناس، چاہے وہ جناتوں میں سے ہو وہ خناس یا انسانوں میں سے ہو خناس۔ خناس سے میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو لوگوں کا رب ہے، انسانوں کا رب ہے، انسانوں کا مالک ہے، انسانوں کا معبود ہے۔ تو یہ ہے پناہ مانگنا۔ تو جس چیز سے ڈر ہو، خوف ہو، ہے نا، جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، آبرو کا خطرہ ہو، کسی بھی چیز کا خطرہ ہو، ڈر ہو، تو اس سے بھاگ کر کے پناہ تلاش کرنا، بچاؤ اور حفاظت تلاش کرنا کہ کیسے حفاظت میں آ جاؤں، بچ جاؤں کہ مجھے وہ تکلیف نہ ہونے پائے۔ تو یہ ہے جناتوں کے ذریعے سے جناتوں کی پناہ مانگتے تھے کچھ انسان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہاں پر تذکرہ کیا۔ اب یہ آیت کریمہ صاف بتاتی ہے کہ یہ کام کیا ہے؟ شرکیہ کا، یہ کام شرک کا ہے، یہ کام شرک کا ہے، اسی لیے پناہ کا تذکرہ کیا،
ان جناتوں نے کہ ہم تو خود ہی ایمان لانے کے بعد اپنی مصیبتوں میں بھاگتے ہیں کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ ہم جب کفر میں تھے نہیں جانتے تھے تو بات الگ تھی، لیکن افسوس ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی کچھ لوگ ہمارے پیچھے آتے ہیں اور ہماری پناہ تلاش کرتے ہیں۔ بھلا ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم پناہ دیں کسی کو؟ ہم تو خود اپنی پناہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اس آیت کریمہ کا معنی۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ جنہوں نے بتلایا کہ ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور پھر یہ بتلایا کہ یہ کام کیسا ہے؟ یہ کام شرکیہ کام ہے، یہ کام شرکیہ ہے۔ اسی لیے مصنف نے باب قائم کیا، عنوان قائم کیا، الاستعاذۃ من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ، غیر اللہ کی پناہ ڈھونڈنا، غیر اللہ کی پناہ تلاش کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک میں شامل ہے۔ اب آج کوئی کسی جن سے، کسی شیطان سے، کسی ولی سے، کسی نبی سے، رسول سے، فرشتے سے، کسی بڑی حیثیت والے سے اگر پناہ تلاش کرتا ہے اس کی، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، اللہ کا بہت بڑا نیک اور صالح بندہ ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ یہ کس کا حق ہے؟ پناہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک۔ ہمیں مانگنا ہے پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ کو اپنی حفاظت میں جگہ دے دے، اللہ ہماری حفاظت کا سامان کر دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کا جو انتظام کر دے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کا حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے، اس کی مشیت کا حصہ ہے کہ وہ ہماری حفاظت کا انتظام کہاں سے کر دے گا۔ اس کے ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو دنیا بھر کے دروازے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے میں تو کوئی کمی نہیں۔ تو ازراہ غیب کبھی آدمی سوچتا بھی نہیں کہ بچ پاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، اس کے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی اللہ کے علاوہ کی پناہ چاہتا ہو، مثال کے طور پر آج کوئی آدمی پریشان ہو جائے، دشمن اس کے پیچھے بھاگے، اس کو قید کرنے کا مسئلہ، اس کو پکڑنے کا، گرفت کرنے کا مسئلہ، اور اسے مثال کے طور پر جیل کے سلاخوں میں کے پیچھے ڈالنے کا مسئلہ ہو، اور اس کے بعد وہ پناہ مانگنے کے لیے بھاگے، اللہ کے اولیاء کی پناہ تلاش کرے، اللہ کے صالح بندوں کی پناہ تلاش کرے، نبیوں کی، رسولوں کی پناہ تلاش کرے، ہے نا؟ یا مثال کے طور پر پیروں کی، علماء کی، مرشدوں کی، کسی کی پناہ تلاش کرے، یاد رکھیں اس کا یہ عمل کیا ہوگا؟ اس کا یہ عمل شرک ہوگا۔ ہر طرح کی مصیبت میں بچانے والا، حفاظت کرنے والا، مصیبتوں میں کام آنے والا، جو بھی ڈر ہے، اندیشہ ہے، اس سے حفاظت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ ہے بہرحال، تو یہاں خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومن جنات نے شکایت کی کہ ہم جنوں سے کچھ انسان پناہ مانگا کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا گناہ اور بڑھ گیا۔ اس ظاہر سی بات ہے کہ تم پہلے مشرکوں سے، جنوں سے جب اسلام نہیں لائے تھے، مومن نہیں تھے، تب تو ان کی پناہ مانگتے تھے، آج وہ مسلمان ہو گئے تب بھی تم پناہ مانگتے ہو۔ جرم بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ دوسری بات کیا ہے؟ رہق کا دو معنی ہے، ایک ہو گیا خوف اور دوسرا معنی ہے گناہ۔ ایک تو گناہ بڑھ گیا اور دوسرا خوف۔ خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن جب اللہ سے مانگنے کے بجائے بندہ کسی مخلوق کا سہارا مانگے، کسی مخلوق کی پناہ حاصل کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خوف کو، ڈر کو ختم نہیں کرتا، بلکہ سزا دیتا ہے اور اس کے خوف کو اور بڑھا دیتا ہے، اس کے ڈر کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مشرک کو شرک کرنے کی سزا ملتی ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کریمہ کا معنی اور اس کا خلاصہ۔ اس آیت کریمہ میں دو تین باتیں جو معلوم پڑتی ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز معلوم پڑتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی پناہ مانگنا، بچاؤ تلاش کرنا، کسی سے بھی، غیر اللہ کوئی نہ ہو، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ کیونکہ جیسا کہ بات آئی کہ جو جناتوں میں مومن تھے، مومن جنات تھے، ایمان لانے کے بعد ان مومن جنہوں نے پہلے کیا کہا تھا؟ وَلَنُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ صاف بات تھی کہ وہ شرک سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں، ہرگز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، ساجیدار نہیں بنائیں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ بتانے لگے
کہ دیکھیے یہ بھی شرک کا مسئلہ ہے، یہ بھی شرک کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے سوا لوگوں نے، انسانوں میں سے کچھ لوگوں نے ہم سے پناہ مانگنا شروع کر دیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ بتانے کے لیے انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ توحید چاہیے، ہم کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساجی و شریک نہیں بنائیں گے۔ لیکن یہ دیکھو کچھ جنات ہم جنوں کو اسلام لانے کے بعد اللہ کا ساجیدار بنا رہے ہیں، یہ انسان کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساجیدار بنا رہے ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی بندہ، خواہ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنا اونچا ہو، کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، اگر کوئی اس کا مقام اتنا اوپر لے جائے، اس کی شان اتنا اوپر لے جائے، اس کی تعریف اتنی کرے کہ اس کا درجہ انسانیت سے اٹھ کر رب کے دائرے میں پہنچ جاتا ہو، غلو ہوتا ہو، تو اس سے کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اور نہ کوئی مومن کبھی خوش ہو سکتا ہے جس کو عقیدے کا علم نہ ہو، جو آدمی عقیدے میں گمراہ ہو، منحرف ہو، وہی اس طرح کی چیز سے خوش ہو سکتا ہے، ورنہ ایک مومن کبھی بھی کسی بھی طرح کی شرکیہ عمل سے خوش نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آئے ہمارا سجدہ کرنا شروع کر دے تو بتائیے بحیثیت مومن کیا ہم برداشت کر پائیں گے؟ یہ گوارا ہی نہیں کر پائیں گے کہ کوئی ہمارے سامنے سر جھکانے کی کوشش کرے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو انکار، استنکار، برائی، مذمت، گھن کا اظہار ہونا چاہیے، جیسا کہ ان جنہوں نے کیا کیا، گھن کا اظہار کیا۔ یہ دیکھو ایمان لانے کے بعد بھی یہ کچھ انسان ہمارے پیچھے لگے رہے اور ہماری پناہ مانگتے رہے۔ بھلا ہم لوگ جب کافر تھے تو ٹھیک ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد، مومن ہونے کے بعد تو ہم تو خود ہی اللہ کی پناہ مانگتے، تو یہ ہم سے پناہ مانگتے۔ ہمیں ایمان کے بعد توفیق مل گئی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ تلاش کریں، تو ان کو بھی چاہیے کہ پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش کریں۔ یہ آخر ہمیں کیوں پناہ کے لیے پکارتے ہیں؟ تو یہ ہے پہلی بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم پڑتی ہے۔ دوسری بات جو معلوم پڑتی ہے اس آیت کریمہ سے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت دونوں کے لیے تھی، ثقلین، دونوں کے لیے۔ ثقلین، ثقل کے معنی بوجھ کے ہوتے ہیں، ذمہ داری کے ہوتے ہیں، برڈن کے ہوتے ہیں۔ ثقلین کو ثقلین تثنیہ ہے، دو ثقل، ایک انسان اور ایک جنات، جن اور انس کو ثقلین کہا جاتا ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے ثقلان یعنی اے جنوں اور انسانوں، ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے، یعنی فرصت سے تمہارا حساب و کتاب ہوگا اور تمہیں اسی کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ تو ثقلین یا ثقلان، یہ دو جو کہا گیا نا، جنوں اور انس کے لیے کہا گیا، اور اس کی وجہ مفسرین کہتے ہیں کہ ثقلین کیوں کہا جاتا ہے جنوں کو اور انسانوں کو؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ثقل کے معنی بوجھ کے ہوتے ہیں، برڈن کے ہوتے ہیں۔ اس میں اس بات کا اظہار ہے کہ یہ دو مخلوق، جن اور انس کی ایسی مخلوق ہے جن کے اوپر شریعت کی تابعداری، شریعت کی پابندی کا بوجھ ہے۔ یعنی پوری مخلوق میں دو مخلوق ایسی ہیں، جنات اور انسان، جن کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اللہ کے کیا حلال کیا، کیا حرام کیا، قرآن میں کیا اترا، سنت میں کیا اترا، اس پر انہیں عمل کرنا ہے۔ اور اگر نہیں عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، اور اسی کی بنیاد پر انہیں جزا اور سزا ملے گی۔ امانت، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها وحملها الانسان۔ تو یہ امانت کا جو بوجھ ہے، اس امانت کی بوجھ کی وجہ سے بھی، اور ایسے ہی ایک بوجھ ہے، ذمہ داری ایک بوجھ، مسئولیت ایک بوجھ ہے، اسی لیے ان کو ثقلان کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ خود بوجھ ہیں۔ یہ خود کیا ہے؟ یہ خود بھی بوجھ ہیں۔ اگر اللہ کے دین پر نہ چلیں، شریعت کو فالو نہ کریں، کفر کریں، شرک کریں، بدعمالیاں کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھرتی پر، روئے زمین پر کیا ہے؟ یہ بوجھ۔ تو اور بھی لوگوں نے اس طرح کی باتیں کئی وجوہات میں بیان فرمائی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تمام جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے تھی۔ سارے انسان، سارے جنات اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کے اندر شامل تھے۔ تیسری بات جو معلوم پڑتی ہے اس آیت کریمہ سے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کی اگر کوئی پناہ مانگے گا، اللہ کو چھوڑ کر کسی بندے کی، کسی مخلوق کی اگر پناہ چاہے گا،
تو جس سے وہ ڈر کے پناہ مانگ رہا ہے اس کا ڈر ختم نہیں ہوگا، ڈر اور بڑھ جائے۔ کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، ان کے خوف میں اور اضافہ کر دیا، خوف اور بڑھ گئے۔ مارے ڈر کے پناہ مانگتے تھے جنوں کے سردار کی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ڈر نہیں ختم ہوا، وہ خوف نہیں ختم ہوا، بلکہ ان کا خوف اور کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا۔ تو شرک کا انجام یہی ہوتا ہے۔ شرک کا توحید سے ہمت، جرات، شجاعت، بصالت، مضبوطی آتی، قوت آتی، اور شرک کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ شرک کی وجہ سے انسان پھسپھسا ہوتا ہے، کمزور ایمان کا، کمزور دل کا، کمزور ہے نا عقیدے کا۔ اس لیے وہ تو اللہ آیت کریمہ سے کیا معلوم پڑا کہ اللہ کے علاوہ سے اگر کوئی پناہ مانگے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اور خوف پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا اور خوف بڑھے گا، کمزوری دور نہیں ہوگی، کمزوری مزید بڑھے گی، یہ چیز ہوتی ہے۔ تیسرا مسئلہ، چوتھا مسئلہ آیت کریمہ سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگیں گے تو قوت ملے گی، اللہ کی پناہ مانگیں گے تو قوت ملے گی۔ اگر ہم کہیں اللہ فلاں دشمن سے اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما، اللہ اپنی پناہ میں جگہ عطا، اللہ فتنوں سے پناہ عطا فرما، تو فتنوں کے مقابلے میں ڈٹنے کی طاقت پیدا ہوگی۔ تعوذ باللہ من الفتن، تعوذ باللہ من الفتن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو فتنوں سے، یعنی فتنوں سے بچ کے اللہ کی حفاظت میں جانے کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ سمجھے؟ تو یہ ہے، اور صحابہ کرام کہتے تھے نعوذ باللہ من الفتن، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں فتنوں سے، یعنی فتنوں سے اللہ بچا کر کے اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما، یہ معنی ہے اس کا۔ تو بہرحال تو جب شرک کیا کرے گا کوئی، غیر اللہ کی پناہ مانگے گا تو کمزوری بڑھے گی، ہے نا، کمزوری بڑھے گی، خوف بڑھے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے گا تو چونکہ توحید کا عقیدہ، ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کی عبادت اور بندگی کا جذبہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قوت اور طاقت اور مضبوطی عطا فرمائے گا۔ یہ ہے میرے بھائی، یہ ہے فرق۔ تو بہرحال یہ دونوں مسئلے اسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں پیغام یہ ہے کہ غیر اللہ سے کی پناہ چاہنا، غیر اللہ سے، غیر اللہ کی پناہ چاہنا کسی بھی خوف کی چیز سے، کسی بھی ڈر کی چیز سے، کسی بھی خطرناک چیز سے، یہ کیا ہے میرے بھائی؟ شرک ہے۔ اللہ کی پناہ مانگو، ہر مصیبت سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت تلاش کرو، یہ توحید ہے۔ ہمارے سامنے ایک حدیث بھی ہے، اور یہ حدیث بہت معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمیں بتلایا ہے ادب، ہم اسے خلاصے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ خولہ بنت حکیم صحابیہ ہیں، خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ خولہ بنت حکیم کون ہے؟ آپ نے نام سنا ہوگا، عثمان بن مظعون، عثمان بن عفان نہیں، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زوجہ ہیں، ان کی بیوی ہیں، بہت نیک اور صالحہ خاتون تھی۔ بہرحال تو خولہ بنت حکیم روایت کرتی ہیں، کہتی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ من نزل منزلا فقالا، جو کسی جگہ اترے، کسی جگہ اترے، ہم سفر کر رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، ہے نا، مثال کے طور پر ہم نے آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے کے بعد کہیں راستے میں ہم نے ٹھہرنے کا پلان کیا، ہم نے سوچا کہ اتر جاتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، اتر جاتے ہیں، طہارت یا استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں، کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں، نماز پڑھ، مثال کے طور پر جو بھی کسی جگہ اترے تو اس کے لیے ادب کیا ہے؟ دوران سفر اللہ کے نبی نے فرمایا فقالا، تو یہ دعا پڑھے، جو آدمی کسی جگہ اترے اور یہ دعا پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا یاد رکھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جو یہ دعا پڑھ لے، دعا کا معنی کیا ہے؟ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل، بھرپور، بلا کسی نقص کے، عیب کے، کمی کے، جو اللہ کا کلام، اللہ کی جو باتیں ہیں، اللہ کی باتیں قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل
بھرپور کمپلیٹ مکمل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں، مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ان تمام مخلوقات کے شر سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں جہاں بھی شر ہے، برائی ہے، نقصان ہے، تکلیف مجھے پہنچ سکتا ہے، میں سب سے پناہ چاہتا ہوں۔ کس کے ذریعے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے سے، اللہ کی باتوں کے ذریعے سے۔ اللہ کا کلام قرآن کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن کریم، میں اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، یہ حدیث ان دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے جس سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کا کلام کیا ہے؟ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اگر اللہ کا کلام مخلوق ہوتا تو اس کی پناہ نہیں مانگنا جائز ہوتا۔ اگر اللہ کا کلام مخلوق ہوتا تو اس کی پناہ چاہنا جائز نہیں ہوتا۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات جو ہیں، اللہ کی باتیں جو ہیں، اللہ کا فرمان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتا ہے، بولتا ہے، اللہ بات فرماتا ہے، بات کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں۔ بہرحال اگر کوئی آدمی کسی جگہ اتر جائے اور یہ دعا پڑھ لے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لم یضرہ شیء حتی یرحل من منزلہ ذلک، تو اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، اسے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی، کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ حتی یرحل من منزلہ ذلک، یہاں تک کہ جب تک کہ وہ وہاں سے ہٹ کر کے کسی اور جگہ نہ چلا جائے، جب تک وہاں جہاں اترا ہے اتر کر کے یہ دعا پڑھ لے گا تو جب تک اس جگہ پر رہے گا اسے کوئی بھی چیز نقصان تکلیف نہیں پہنچائے گی، چاہے وہ کوئی جاندار ہو، ہے نا، جاندار کا مطلب کوئی حشرات، کیڑا مکوڑا، کوئی سانپ ہے، بچھو ہے نا، یا اور کوئی کیڑا مکوڑا ہے، یا ایسے ہی کوئی مثال دشمن، ڈاکو، چور، لٹیرا، رہزن، یا کسی بھی اللہ کے لیے شیء، اور کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی، تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے اسے۔ حتی یرحل من منزلہ ذلک، یہاں تک کہ وہ اپنی اس منزل سے کوچ کر کے چلا جائے، وہاں سے ہٹ کے چلا جائے، دوسری منزل پر، دوسری جگہ پر اتر جائے اور وہاں نہ پڑھے تو ہو سکتا ہے وہاں کوئی چیز تکلیف کیا جائے اس کے اوپر، لیکن اگر کسی جگہ اتر کر کے وہ یہ دعا پڑھ لے گا تو اسے تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اب دعا میں کیا ہے؟ دعا میں پناہ ہے۔ دعا میں کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کی، اللہ کے کلمات کی پناہ چاہتا ہوں۔ وہ کلمات کیسے ہیں؟ تامات۔ تامات کا مطلب کیا ہے؟ تمام، مکمل، جس میں کوئی نقص نہیں، جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی خلل نہیں، جس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، کہ کوئی کسی پہلو سے کوئی کمی ہو، لفظی، معنوی، پیغام، عظمت، کسی بھی اعتبار سے، بلاغت، عربیت، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی نقص نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ایک دم کمپلیٹ کلام ہے، اس کی پناہ چاہتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے، کہ اللہ تیری جتنی مخلوق ہیں کسی مخلوق کی تکلیف مجھے نہ پہنچنے پائے، میں اس کے لیے تیرے کلمات کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے یا اس کے کلمات کی، اس کے کلام کی پناہ مانگے، کوئی فرق نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگ رہا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کے کلمات اللہ کی صفت ہیں۔ اگر اللہ کے کلمات یعنی اللہ کی باتیں، اللہ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے، اگر وہ مخلوق ہوتا تو پناہ مانگنا اس کی جائز نہیں ہوتا، کیونکہ مخلوق کی پناہ مانگنا جائز ہے، شرک، مخلوق کی پناہ مانگنا جائز نہیں ہے، کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس لیے اللہ کے کلمات کی پناہ چاہنا یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کی پناہ چاہنا ہے، مخلوقات کے شر سے بچنے کے لیے۔ بہرحال تو یہ حدیث ہمارے سامنے ہے۔ ایک بات تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ دعا ہمارے لیے بہت اہم ہے، بہت قیمتی ہے۔ ہم جب بھی جہاں بھی سفر کے دوران، چاہے گاڑی سواری سے چلتے ہوں یا ایسے ہی کہیں ہم پیدل جا رہے ہوں، تو کہیں اگر ہمیں رکنا ہو، کہیں ہمیں قیام کرنا ہو، مثال کے طور پر
आधे घंटे 1 घंटे के लिए थोड़ी देर के लिए रुकना हो तो भी क्या करना चाहिए, हमें पढ़ लेना चाहिए। या ऐसे चलते चलते भी अगर खौफ महसूस हो तो भी हमें क्या करना चाहिए, सुनसान जगह हो, गैर मामूस जगह हो तो हमें गुजरते हुए भी अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआ पढ़ लेना चाहिए। उसका फ़ायदा यह होगा कि हम अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे, अल्लाह की हिफाजत में आ जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला की इस्मत में आ जाएंगे। अल्लाह ताला हमें महफूज कर देगा, बचा लेगा। अच्छा, तो अब इस हदीस से हमें कितनी बातें, 2-3-4 बातें मालूम पड़ती हैं। वो क्या है, देखिए। नंबर 1, पहली बात इस हदीस से मालूम पड़ता है, ये बात मालूम होती है कि पनाह तलब करना ये इबादत है। पनाह मांगना क्या है, इबादत है। कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई मैं, ठीक है मैंने फला की पनाह चाहा लेकिन मैं उसकी इबादत थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं उसकी इबादत नहीं कर रहा। ऐसे कह करके कोई अपने आप को बरी नहीं कर सकता, इसलिए कि इस्तिआज़ा क्या है, इबादत। जब वो इबादत है ही तो फिर उसे इबादत से निकाल कैसे सकता है। बात समझ में आ रही? एक आदमी सजदा करे और कहे कि मैं इबादत नहीं कर रहा हूं इसकी, तो इसका एतबार नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने मुशरिकीन के बारे में यही कहा ना, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। ये उज़्र माना नहीं जाएगा, मुशरिक माना जाएगा, वो मुशरिक माना जाएगा। इसलिए पहली बात जो मालूम पड़ती है इस हदीस से वो ये है कि पनाह तलब करना इबादत है। इसीलिए कुरान करीम की आयतें भरी पड़ी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में तो बेइंतहा दुआएं हैं, बेइंतहा दुआएं है ना, जिसमें इसको इस्तिआज़ात कहा जाता है, तावुज़ात कहा जाता है। दुआओं की एक किस्म है पूरी, जिसे उलमा अपनी किताबों के अंदर दुआओं की नकल करते हैं, यानी वो दुआएं जिनमें बहुत सारी शर से, बुराइयों से, गुनाहों से, है ना, और इंसान के हक में जो चीज़ें अच्छी नहीं है बल्कि उसका नतीजा बुरा, ऐसी चीज़ों से पनाह मांगने का जिक्र है। तो इस्तिआज़ा कह लें या तावुज़ कह लें, दोनों एक ही चीज़ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में भी वही औज़ु भी है ना, बिल्लाह, अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। मिनश शैतानिर रजीम, शैतान से, तो बचना किससे है, शैतान से, मरदूद से, दुत्कारे भी शैतान से बचने के लिए किसकी इबादत चाहता हूँ मैं, अल्लाह तबारक व तआला की। तो ऐसे ही आप तमाम आयतों को, हदीसों को समझें। तो ये इस्तिआज़ा इबादत है, अल्लाह के सिवा किसी और से इस्तिआज़ा नहीं किया जा सकता, तहव्वुज़ नहीं किया जा सकता, शिर्क लाजिम आएगा इससे। दूसरी चीज़, जो चीज़ पनाह मांगने में मशरू है, सही है, दुरुस्त है, वो क्या है, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगी जाए या अल्लाह के अस्मा की, अल्लाह की सिफात की पनाह मांगी जाए, है कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की पनाह, आऊज़ु बिल्लाह कहें, आऊज़ु बिर्रहमान कहें, आऊज़ु बिस्सलाम कहें, आऊज़ु बि, अल्लाह ताला के नामों में से कोई भी नाम लें, कोई बात नहीं, है कि नहीं। जैसे आऊज़ु बिल्लाह कहना जायज़ है, ऐसे ही आऊज़ु बिकलिमातिल्लाह भी कहना हमारे सामने दलील। तो अल्लाह तबारक व तआला के नामों से, अल्लाह की सिफतों में से किसी नामों में से किसी नाम से, सिफात में से किसी सिफत की पनाह मांगना जायज़ है, और ये मशरू होगा। ये इस तरह से पनाह मांगना क्या होगा, मशरू होगा, शरीयत में दुरुस्त होगा, सही होगा, जायज़ होगा, इबादत होगा। तीसरी चीज़, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम मखलूक नहीं है। अल्लाह का कलाम मखलूक होता तो बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात, अल्लाह के नबी नहीं फरमाते। अल्लाह की बात जो है वो अल्लाह की सिफत है, बात करना अल्लाह की सिफत है, और वो अल्लाह तबारक व तआला की बात है जो कुरान करीम के अंदर है, जो सही सही तौरात में थी, जो सही सही इंजील में थी, समझ रहे हैं वो चीज़ें। अब हमारे पास दलील है कि तौरात और इंजील अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है, तहरीफ शुदा है, लेकिन अल्लाह का कलाम कुरान करीम एक नुक्ता भी हरगिज़ क़यामत तक बदला नहीं जा सकता। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने कुरान करीम को, ज़िक्र को उतारा है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो बहरहाल ये तो लंबी गुफ्तगू है कुरान करीम के मसले की, कि किस तरह से कुरान करीम में तहरीफ करने की न जाने कितनों ने कोशिशें की 1400 साल तारीख़ में, लेकिन आज तक कोई एक हर्फ, एक नुक्ता बदलने की जुर्रत नहीं कर सका।
یہ اللہ کی حفاظت کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر قرآن کریم اللہ کا کلام مخلوق ہوتا تو اس سے اس کی پناہ مانگنے کی دلیل نہ ہوتی۔ یہاں پر باقاعدہ پناہ مانگنے کی دلیل ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کے اسماء و صفات کے علاوہ اگر کسی کی پناہ مانگی جائے گی تو شرک ہوگا۔ اللہ کے اسماء و صفات کی پناہ تلاش کرنا، پناہ مانگنا، یہ عبادت ہے، توحید ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کی کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز، جاندار بے جان کوئی بھی ہو، نباتات، جمادات، کچھ بھی ہو، ادنا ہو اعلیٰ ہو، اس کی پناہ طلب کرنا کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ یہ ہمیں دوسری بات اس حدیث سے معلوم پڑتی ہے۔ چوتھا مسئلہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت اہم دعا ہے، بڑی فضیلت ہے نا اس کی۔ اتنی سی دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ چند الفاظ پر مشتمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اتنی قیمتی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی چیز انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، کوئی بھی چیز انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ مسئلہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مختصر سی دعا ہے لیکن اتنی فضیلت ہے کہ پڑھنے والا ہر چیز کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ پانچویں بات اور آخری بات اس حدیث سے یہ معلوم پڑتی ہے کہ تمام مخلوقات کی پیشانیاں اللہ کے ہاتھ میں، تمام مخلوقات کی پیشانیاں اللہ کے ہاتھ میں۔ کہاں سے معلوم پڑا؟ من شر ما خلق، مخلوقات کے شر سے، ساری مخلوقات کے شر سے بچا۔ ساری مخلوقات، سب کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہاں سے معلوم پڑتا ہے کہ تمام مخلوقات کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیشانیوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے، کوئی کچھ بھی نقصان کسی کو نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مخلوقات کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ بہرحال یہ چند مسائل سے اس حدیث سے معلوم پڑے۔ تو یہ کل مختصر سا باب تھا ایک اہم موضوع پر، اللہ کے کلام کی ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا کہ پناہ مانگنا عبادت ہے، اللہ ہی سے پناہ مانگنا، اس کے اسماء و صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا، اللہ کے اسماء و صفات کی پناہ مانگنا ہے نا، شر سے، فساد سے، یہ توحید ہے، یہ عبادت ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پناہ تلاش کرنا، طلب کرنا، مانگنا، یہ شرک ہے۔ اور اسماء و صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی حکم میں داخل ہیں۔ اللہ کی پناہ تلاش کریں، یہ اللہ کے اسماء کا نام لیں، اللہ کی صفات کا نام لیں، کوئی عیب کی بات نہیں۔ جیسے اللہ کی کلمات کا تذکرہ حدیث کے اندر آیا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استعاذہ، تعوذ، اس کے مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ بھی سراسر عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ کسی غیر اللہ سے اگر یہ کام کیا جائے گا تو شرک لازم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توحید خالص کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک اور اس کے تمام تر اجزاء سے اللہ تعالیٰ ہمیں واقف ہونے اور اس سے آگاہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے؟ کتاب آپ کی ہے؟
تھوڑے بتا رہے ہیں